پگڑی والا سب کر دے گا. یہ ہے کیا پگڑی والا؟ پگڑی والا ایک کیریکٹر ہے، پگڑی والا ایک نام ہے، پگڑی والا ایک سوچ ہے. تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پگڑی والا کی اصل کہانی ہے کیا. ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو آور چینل. آج کی اسٹوری جو ہے ایک بالکل منفرد اسٹوری ہے، اور اس کہانی کا مقصد لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے کس طرح معاشرے کو بنا سکتے ہیں اور بگاڑ سکتے ہیں. تو یہ کہانی ایک ادبی کہانی کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کسی جگہ پڑھی تھی، اور اس میں جو کریکٹرز ہیں وہ بھی ریئل ہیں، جیسے جان ایلیا مرحوم اور رئیس امروہی صاحب. تو یہ کہانی میں نے پڑھی تو میں نے سوچا کہ اس کو ہم ریکارڈ کریں تاکہ لوگوں تک ہم ایک اچھا میسج دے سکیں. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی کہانی کی طرف. 1987 میں میری پہلی بیٹی کی شادی پر میں اتنا ہی بدآواز تھا جتنا ہر باپ کو ہونا چاہیے. بارات کے 700 مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنا تھا. تو جان ایلیا صاحب سے مشورہ لیا. انہوں نے کہا، جانی، رئیس بھائی سے پوچھ، ان کے قبضے میں جنات ہیں. رئیس امروہی فخر سخن میں محف تھے، سر اٹھا کے بولے، پگڑی والا سب کر دے گا. میں حیران کہ یہ پگڑی والا کون ہے. پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ لالو کھیت سپر مارکیٹ کے پیچھے ملے گا. خیر، ہم پہنچے لالو کھیت سپر مارکیٹ، اور پھر بڑی حیرانی ہوئی جب راہ چلتے پہلے ہی شخص نے ان تک پہنچا دیا. بان کی چارپائی گلی میں ڈالے، آتے جاتے نئے باورچیوں کو ڈانٹ رہے تھے. اوپر لٹھے کی واسکٹ، نیچے 4 خانے کی لنگی. 70 کے پیٹے میں تھے، مینس کے 70 سال کی عمر میں تھے. بھاری بدن، سر سید خان والی داڑھی اور گونجتی بھاری آواز. وہیں پٹی پر ٹک کر میں نے عرض کی. رئیس صاحب کے حوالے پر مسکرائے اور جنگ اخبار میں تازہ قطعہ دیکھ کے بولے، گرم مسالہ زیادہ ہے آج، کہہ دینا. خیر میاں، کیا کھلاؤ گے باراتیوں کو؟ میٹھے کا سن کر نفی میں سر ہلنے لگے. گاجر کا حلوہ نہیں بن سکتا. میں نے حیرانی سے کہا، یہ سب بنا رہے ہیں؟ خفگی سے بولے، میاں سب میں ہم نہیں ہیں. نئی گاجر ہے، پانی والی، کھوئے کی مار دو پھر بھی ذائقہ نہیں آتا. مہمان کے سامنے تو جو رکھو گے کھا لیں گے، پگڑی والا کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور یہ ہمیں منظور نہیں. خیر، میں نے اصرار نہیں کیا. دیگر امور طے ہو گئے تو چلتے چلتے میں کہہ بیٹھا، میں رئیس صاحب کے کہنے پر آ گیا. پتہ نہیں آپ کیسا پکاتے ہیں. ناگواری کے آثار سے اندازہ ہوا کہ میری بات انہیں بری لگی. اور کیوں نہ لگتی، کوئی مہدی حسن خان سے بولے کہ معاوضہ تو مل جائے گا، مگر پتہ نہیں آپ گاتے کیسے ہیں. خیر، پگڑی والا نے رئیس صاحب کے حوالے کا لحاظ کیا. قریب سے ایک دن قبل رات 12 بجے کال بیل بجی. نکل کے دیکھا تو پگڑی والا خوان پوش سے ڈھکا تھار لیے موجود. کس تقریب سے لوٹے تھے. بولے، لو میاں دیکھو ہم کیسا پکاتے ہیں، اور سوزوکی میں بیٹھ یہ جا وہ جا. یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کھانا ان کی فنکاری کی صنعت تھا. بارات سے ایک دن قبل طلب کیا اور بولے، میاں بنڑے کی دیکھ کا کیا ہوگا؟ میں سٹ پٹا گیا اور پوچھا، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہنسنے لگے اور بولے، میاں دلہن کے ساتھ بھی تو کھانا جائے گا. خیر، کر لیں گے ہم. تقریب میں اپنے ساتھ خوبصورت گوٹے کے کام والے خوان پوشوں سے ڈھکی 2 چھوٹی چھوٹی دیگیں الگ لائے. خود سنہرے ترے والی پگڑی اور شیروانی میں ایسا تھامے کرسی پر بیٹھے شاگردوں کو ڈانٹ رہے تھے، مگر انہوں نے میرے بیٹوں کو بھی نہیں بخشا. جہاں کسی کو فارغ دیکھا ڈانٹ لگاتے، میاں مہمان ہو، آپ کی بہن کی بارات ہے، میزبان ہو تم، خیال رکھو مہمانوں کا، کسی میز پر کچھ کم تو نہیں. رخصتی کے بعد دیکھا تو وہ غائب. معلوم ہوا چلے گئے. کیسے چلے گئے؟ پیسے لیے بغیر. مگر وہ واقعی اسباب سمیت جا چکے تھے. اگلے دن ولیمہ تھا، پھر چوتھی کی رسم. 5ویں دن فرصت ملی تو میں ان کے گھر گیا. اسی طرح گلی میں چارپائی ڈالے بیٹھے.
میں نے گلا کیا کہ سارا کام آپ نے بہت اچھا کیا، خرابی آخر میں کی کہ پیسے لیے بغیر چلے آئے۔ وہ مسکرائے اور بولے، میاں لڑکی والوں سے پیسے آج تک نہیں مانگے۔ اللہ جانے ان پر کیسا وقت ہو، بیٹی کی شادی آسان نہیں ہوتی، نصیب کا ہوگا تو وہ خود ہی دے جائیں گے، جیسے تم خود آ گئے ہو، ورنہ میں کبھی مرتے دم تک نہ آتا۔ میں دم بخود پگڑی والا کو، اس باورچی کو دیکھتا رہا جس کا طرز دستار، اس کی ناقابل یقین وزاداری، فراغ دلی اور توکل نے میری نظر میں ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اونچا کر دیا تھا۔ 20,000 روپے کی رقم تھی۔ آج سے 30 سال پہلے 20,000 آج کے کم سے کم بھی 2 لاکھ تو تھے شاید، جو انہوں نے 2 روپے کی طرح چھوڑ دیے تھے کہ نصیب میں ہوں گے تو مل جائیں گے۔ ان کے مرنے تک ایسا رہا کہ ہم فون کرتے تھے اور وہ تقریب کا انتظام سنبھال لیتے تھے، جیسے میزبان ہم نہیں وہ ہیں۔ یہ کہانی سنانے کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ یہ جملہ ہے جو اس پوری کہانی کی پنچ لائن ہے۔ آپ یہ فقرہ دوبارہ سنیں تاکہ سمجھیں کہ اب بھی ایسے لوگ دنیا میں ہیں۔ وہ مسکرائے اور بولے، میاں لڑکی والوں سے پیسے آج تک نہیں مانگے، اللہ جانے ان پر کیسا وقت ہو، بیٹی کی شادی آسان نہیں ہوتی۔ صرف اس لائن کی وجہ سے، اس پوری کہانی میں موجود اس جملے کی وجہ سے میں نے اس کہانی کا انتخاب کیا، تاکہ ہم اپنی نئی نسل کو بتا سکیں، سمجھا سکیں کہ لوگ کیسے ہوتے تھے، ہمارے اجداد کیسے تھے اور کیا وضاقتہ تھی ان کی، کیا طریقہ کار تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئے گی، اور اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی کہانیاں آپ تک پابندی سے پہنچتی رہیں۔ اور اس کہانی کا اختتام بس ایک ہی مصرعے سے کروں گا کہ ڈھونڈو گے گر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔